نکلوانے کے لیے اس کے اوپر پریشر ڈالا اور دبئی حکومت نے اس کو نکال دیا، یہ بھی بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے. میں اس کے شواہد بھی آپ کو دوں گا. جتنے دن کا ویزا تھا اتنے دن وہ دبئی میں رہا. جب ویزا نہیں ختم ہو گیا تو اس کو وہ دبئی چھوڑنا پڑا. لندن کی ڈائیورژن بتائی گئی کہ وہ لندن چلے گئے ہیں، وہ لندن بھی نہیں گئے تھے. پھر اس شخص نے جس پہ وہ بھروسہ کر رہا تھا، جو یہ منصوبہ بندی کر رہا تھا، جو یہ سازش کر رہا تھا، اس سازش کے حصے کے اندر پورا پاکستان پھنسا ہوا ہے آج، جس کو کہہ کے تھک گیا ہوں، میں مر گیا ہوں، آستینوں کے سانپوں کے بارے میں بتا چکا ہوں، اپنے چیئرمین ایکس وزیر اعظم عمران خان صاحب کو بتا چکا ہوں کہ یہ جو سازش رچائی جا رہی ہے، اس سازش کے تانے بانے اور سازش کی جو بینیفٹس ہیں وہ اور مقاصد کچھ اور ہیں، سب کو الٹی پٹی پہ چڑھا دیا گیا ہے. اور عمران خان صاحب جو مارچ پرامن کرنے جا رہے ہیں، یہ ہمارا جمہوری حق ہے اور رائٹ ہے. لیکن میں بہت کلیئرلی آپ کو بتا رہا ہوں کہ مجھے اس مارچ کے اندر خون ہی خون، موت ہی موت اور جنازے ہی جنازے نظر آ رہے ہیں، اور وہ جنازے دیے جائیں گے. اور میں اپنے معصوم پاکستانیوں کو کچھ چند لوگوں کی سازش کے تحت نہیں مرنے دوں گا. اپنی آخری وقت تک کوشش کروں گا کہ یہ لاشوں کا اور خون کا کھیل اس ملک میں بند ہو. ارشد شریف اپنے مقصد، اپنے بیانیے، اپنی سوچ پہ بالکل ایمانداری سے کھڑا تھا. نہ اس کو موت کا ڈر تھا، نہ وہ بھاگنے والا تھا، نہ اس کو کوئی پیسہ خرید سکتا تھا. لیکن جو اس کو مقاصد بتائے گئے، اس مقاصد کے پیچھے ہی سازش تھی. اور میں آئندہ آنے والے دنوں میں، ہفتوں میں نہیں، وہ سب پردے چاک کر دوں گا. مجھے فکر نہیں ہے. میں اپنے گھر والوں کو، اپنے بیوی بچے اور اپنے ماں باپ کو بتا کے آیا ہوں کہ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تحفے میں ان کی لاشیں بھی ملیں گی. یہ میرا وعدہ ہے. یہ میں حلف میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اور میں آپ کو کر کے بتاؤں گا، میں رہوں یا نہ رہوں. ارشد شریف کو دبئی سے کوئی عام آدمی کینیا نہیں بھجوا سکتا تھا. کینیا کیوں چوز کیا گیا؟ کینیا میں اس کو کس نے چھپایا؟ کینیا کے اندر کس سے وہ رابطوں میں رہا؟ کینیا میں وہ کیا کرتا رہا؟ اس کے پس پردہ وہ منصوبہ بندی والے لوگ ہیں، وہ سازشی لوگ ہیں، وہ بے ایمان لوگ ہیں، وہ لوگ ہیں جو ملک کو توڑنا چاہتے ہیں، جو میری پارٹی کو نقصان دینا چاہتے ہیں، جو اس سیاست کو نقصان دینا چاہتے ہیں، اور اپنی خواہشات، اپنے انٹرسٹ کے لیے لوگوں کو مروانے پہ تلے ہوئے ہیں. یہ کولڈ بلڈڈ پلانڈ مرڈر ہے. اس کو کوئی یہ ڈرامے بازی کا نقشہ نہ دے کہ ایک جگہ پہ ہاتھ دیا اور پولیس نے وہ نہیں رکی تو گولیاں چل گئی. سب ڈرامہ ہے، سب جھوٹ ہے. میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ کوئی موبائل فون ملے گا، نہ کوئی لیپ ٹاپ ملے گا، نہ کوئی شواہد ملے گا، نہ کوئی ثبوت ملیں گے، اور نہ ہی کوئی انصاف. اس ملک میں تو آپ انصاف کی بات کر ہی نہیں سکتے. اب آ جائیں آپ مارچ کے اوپر. مارچ کے اندر بھی لاشیں دی جائیں گی، خون دیا جائے گا، بے گناہ لوگوں کا، امپورٹنٹ لوگوں کا، کسی قسم کا بھی چیز. ابھی اسی وقت بہت کچھ ہو سکتا ہے، کیونکہ منصوبہ بندی کچھ اور ہے. اسٹیبلشمنٹ کو ارشد شریف کے کیس کے اندر، ارشد شریف اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں تھا، ارشد شریف آنے کو تیار تھا، ارشد شریف کے اوپر کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. لیکن جنہوں نے اس کو جس مقاصد اور جس سازش کے تحت اس کی اپنی سوچ کے اوپر اس کو برین واش کیا، وہ اپنے مقصد کو ایمانداری سے نبھا رہا تھا. اس کو جو صحیح لگ رہا تھا وہ کر رہا تھا، جو اس کو غلط لگ رہا تھا وہ اس کو بتا رہا تھا. لیکن پس منظر ایسا کچھ نہیں تھا. یہ ایسی بات ہے کہ اگر میرا چیئرمین مجھے کوئی بات بتا رہا ہے تو میں 99% اس پہ یقین کروں گا. تو ایسے ہی وہ لوگ تھے جو اس سازشی بیانیے کے ساتھ سازش کو اور ملک کو سازش کے اس کٹارے میں لے گئے جہاں ابھی ایک آدمی شہید ہوا ہے. ابھی اور بہت ساری لاشیں گرنی ہیں اور گریں گی، یہ میں آپ کو بھی کہہ رہا ہوں. اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے
جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں بار بار کہ اس میں کسی اور کی شہادت نہیں ہوئی. جب اس کا استعمال ہو گیا, وہ پاکستان آنے کو تیار ہو گیا, تو خوف بیٹھا گیا, ڈر بٹھایا گیا کہ اس کو مروا دیتے ہیں تاکہ شواہد بھی مٹ جائیں گے اور ایک آگ بھی بھڑک اٹھے گی. لیکن انسان سوچتا کچھ اور ہے اور اللہ تعالیٰ کرتا کچھ اور ہے. آپ یہ سب باتیں اب یہ پوچھیں گے مجھ سے کہ یہ سب باتیں مجھے کیسے پتہ ہیں اور کیوں پتہ ہیں اور کہاں سے مجھے یہ باتیں آ رہی ہیں. جب ارشد شریف اس ملک سے گیا ہے, اس دن سے لے کر آخری دنوں تک میں ارشد شریف کے ساتھ رابطے میں تھا اور میرا فون اویلیبل ہے دنیا کی کسی جگہ پہ بھی فورینزک کے لیے کہ میں سچ بول رہا ہوں یا جھوٹ بول رہا ہوں. ویسے تو بہت ساری جگہوں پہ بغیر چھان بین کے مجھے جھوٹا کہہ دیا جاتا ہے, بغیر چھان بین کے, اور یہی اس ملک کا المی ہے. اس کے علاوہ یہ صرف اور صرف ایک اور چیز تک نہیں ہے. یہ جو پوری کہانی ہے, اس کہانی کے مقاصد ابھی پورے حاصل نہیں ہوئے ہیں. اس کے مقاصد میں ہم جو ایک جائز مارچ کرنے کی, پرامن کی بات کر رہے ہیں جو مہذب ممالک میں ہوتا ہے, لیکن اس مارچ کے نیریٹو کی آڑ میں جو ایکچول سازش رچائی گئی ہے, جو ایکچول گیم کھیلی جا رہی ہے, جو چھپن چھپائی کا کھیل چل رہا ہے, اللہ کا احسان ہے میں اس کاروباری گھر سے ہوں جس کے تعلقات بینک کے پریزیڈنٹ سے لے کر, اداروں سے لے کے, محکموں سے لے کر پاکستان اور انٹرنیشنلی بھی کنیکٹڈ ہوں. میں کوئی سڑک پہ چلتا ہوا آدمی نہیں ہوں یا سیاست میں آ کے دو پیسے کما کے بات کرنے والا آدمی نہیں ہوں. میرا فون فورینزک کے لیے تیار ہے. میں ارشد شریف کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. ارشد شریف میرے ساتھ کانٹیکٹ میں تھا. اس کی گواہی ARY کے کچھ لوگ, اگر ان کو اپنی زندگی کا ڈر و خوف نہیں ہوا تو وہ بھی دیں گے, کیونکہ ان میں سے بھی میرے کچھ دوست ہیں. لیکن جو میں بار بار کہہ رہا ہوں پاکستانیوں کو کہ یہ جو نیریٹو چلا رہے ہیں, یہ جو سازش ہے, یہ جو سازش پاکستان کے ساتھ ہو رہی ہے, اس کے پلیئرز پاکستان کے اندر موجود ہیں اور پاکستان سے انٹرنیشنلی کنیکٹڈ ہے. لیکن یہ وہ سازش نہیں ہے جو سازش میں اور آپ ایس پاکستانی سمجھ رہے ہیں. میں پھر آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ارشد شریف کا قتل ہوا ہے. فورینزک کیا بتاتی ہے؟ یہاں تو بہت سارے فورینزک چینج بھی ہو جاتے ہیں, شواہد بھی چینج ہو جاتے ہیں, اور وہاں سے تو شواہد مٹ کے آئے ہیں, کیونکہ میرا بھائی ہے, میرا دوست ہے, میرا میزبان ہے, میرا اس کا گھر کا تعلق تھا کہ جس تکلیف میں جب وہ یہاں سے نکلا تو اس ٹائم پہ بھی اس کا بھروسہ مجھ پہ تھا اور میں اس کے لیے اتنا ہی پریشان تھا اور اپنی مدد اور کوشش کر رہا تھا, اور کوئی خطرہ اس کو کسی قسم کا یہاں سے نہیں تھا. یہاں کی اسٹیبلشمنٹ جس کا ہم روز نعرہ دیتے ہیں اور بات کرتے ہیں, اس کا ارشد شریف کے ساتھ ایک پازیٹو تعلق تھا. وہ رابطے میں تھے اور میں اس رابطوں کے حصوں کا حصہ بھی ہوں, کیونکہ میں اور باقی جگہوں پہ بھی اپنی پارٹی, اپنے چیئرمین, اپنے ملک اور اس کی سیاست کے اندر جو کردار چھوٹا موٹا ادا کر سکتا ہوں وہ بھی کر رہا ہوں, اور رات کے اندھیرے میں نہیں کر رہا. عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا پتہ ہے, جن سے ملتا ہوں ان کو بھی پتہ ہے, جن سے بات کرتا ہوں سر عام کرتا ہوں, کسی کے باپ سے نہیں میں ڈرتا. اور جو طاقتور شخصیات اس سازش کا حصہ ہیں وہ مجھ سے دور نہیں ہیں, اور میں صرف زبانی نہیں بتاؤں گا, میں پھر جب بتانے پہ آؤں گا تو اس ملک کا نظام, اس ملک کا ریولوشن جو میرے چیئرمین عمران خان نے مجھے سکھایا ہے کہ حق اور سچ پہ کھڑے ہو, تو میں آج حق اور سچ پہ ارشد شریف کے ساتھ کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا, اور ان پاکستانیوں کے ساتھ بھی کھڑا رہوں گا جو اگلے کچھ دنوں میں مرنے والے ہیں. وہ کسی کے باپ ہیں, کسی کے بچے ہیں, کسی کے بھائی ہیں, کسی کے بیٹے ہیں.
اور ان میں سے ہم سب میں سے بھی وہ لوگ ہو سکتے ہیں. امپورٹنٹ شخصیات اور کئی لاشیں آئندہ آنے والے دنوں میں گرنے والی ہیں. وہ مارچ کی آڑ میں گریں گی, وہ اس سے پہلے گریں گی, کیونکہ اس کو ڈائیورٹ کرنا ہے, ایک ایسے کیوس تک لے جانا ہے کہ ہمیں لگے کہ کالے کو ہم سفید دیکھنا شروع ہو جائیں. کالا کالا ہے, سفید سفید ہے. پاکستانی قوم کالے کو سفید مان گئی ہے, اور میں یہ چیز برداشت نہیں کر سکتا. اور لوگوں کو پتا ہے, اور میرے سارے تمام میڈیا کے بہت پرانے دوست بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو پتا ہے میں دوستی اور دشمنی آخری وقت تک نبھانا جانتا ہوں. میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ نہ کسی کے باپ سے ڈرا ہوں, نہ ڈروں گا, نہ جھکا تھا, نہ کبھی جھکوں گا. میں پھر وارن کر رہا ہوں اپنے پاکستانیوں کو کہ ہر چیز پہ لبیک کہیں, بے گناہ ذلیل بے وجہ موت نہ مریں کسی اور کے لیے. وہ کسی اور کو بھی آنے والے دنوں میں بتاؤں گا. اور جو ارشد شریف کی باتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, اس میں سے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 95% to 98% باتیں سچ نکلیں گی آپ کو آج سے آگے. میں اس ماں کو کیسے جواب دوں جس کا بیٹا شہید ہوا ہے؟ اس بیٹی کو کیسے جواب دوں؟ اس بیٹے کو کیسے جواب دوں؟ وہ خود گھر میں اکیلا کمانے والا تھا. ہم اس کے لیے بھی آگے بڑھیں گے, اپنے بھائی کے لیے. خیرات میں نہیں, ہمارا سگا بھائی ہے, وہ سگے بھائیوں جیسا ہے. کریں گے اس کے لیے, کروائیں گے, جتنا آگے بڑھ سکتے بڑھیں گے. لیکن جہاں تک کمیشن کی بات ہے, یہاں کمیشن لینے والا ہی کمیشن ہوتا ہے. اور جو باتیں میں آپ سے کر رہا ہوں اس پہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں. یہ بتائیں فیصل بھائی کہ آپ کی جو پریس کانفرنس تھی, اس سے یہی تاثر مل رہا ہے کہ آپ کے پاس بہت سے کچھ شواہد ہیں. نام آپ چونکہ نہیں لے رہے, تو یہ بتائیں کون سا ایسا پلیٹ فارم ہوگا جہاں پر جو آپ کے پاس انفارمیشن ہے وہ آپ جو ہے بڑے واضح طریقے سے, اور جو شواہد ہیں وہ وہاں پر آپ پریزنٹ کر سکتے ہیں؟ پاکستان کی اگر آپ بات کر رہے ہیں, میں اپنے چیئرمین سے ضرور شیئر کر سکتا ہوں. نہیں کی ابھی تک کی یہ جو شواہد ہے, سب کچھ چیئرمین صاحب کو پتا ہے. میں ایم آئی پہ سے کر سکتا ہوں, میں آئی ایس آئی کے ساتھ کر سکتا ہوں. باقی میرا یقین پاکستان میں سے بہت سارے جگہوں سے اڑ گیا ہے, کیونکہ میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں جدھر مجھے بغیر جانچ پڑتال کے جھوٹا بھی بولا گیا ہے. میرے بزرگ باپ کی پگڑی بھی چھالی گئی ہے, میری شادی شدہ بہن کے گھر میں تماشا بھی لگا ہے, میرے بچے بھی گزر رہے ہیں, کیونکہ وہ منصب اور ادارے ایسے ہیں جن پہ میں اس طرح رسپونڈ نہیں کر سکتا. لیکن میں نے کہا نا, جب انسان کی ضمیر کی بات آ جائے تو پھر بھاڑ میں گیا سب کچھ. سب سے پہلے میرا ملک پاکستان. تو آپ یہ بتائیے کہ لاشیں کرنے کی آپ اطلاع تو دے رہے ہیں, کیا یہ اس کو لانگ مارچ کو پوسٹپون کینسل یا تھوڑا کچھ حد تک یہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا لاشیں کرنے سے روکنے کے لیے؟ دیکھیے جی, یہ تو چیئرمین صاحب کا فیصلہ ہے, اور چیئرمین صاحب ہی کریں گے. ہم تو پرامن احتجاج کرنے نکل رہے ہیں, پرامن احتجاج ہی ہمارا ہے. لیکن پرامن احتجاج کی آڑ میں میں آپ کو بیفور ٹائم بتا رہا ہوں, جانی پہچانی اور نہ جانی پہچانی بہت سارا خون اور لاشیں گرنی ہیں. چیئرمین بھی اس سازش میں ملوث ہے, کیونکہ عمران خان خود کہتا ہے کہ میں نے اس کو مجبور کیا وہ ملک چھوڑ جائے, اور مراد سعید اس کو اسلام آباد سے لے کر پشاور ایئرپورٹ تک چھوڑنے جاتا ہے. تو کیا آپ کا چیئرمین بھی ملوث ہے اس سازش میں؟ میرا چیئرمین ایک ایماندار آدمی ہے. میرے چیئرمین نے وہی بات کی جو ایک عام آدمی کسی کی پریشانی اور تکلیف سن کے, اگر مجھے ارشد شریف یہ کہے گا کہ میرے گھر میں دھاوا بول گیا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں آ رہا ہوں یا تم نکلو وہاں سے. ٹھیک ہے, تو عمران خان صاحب نے تو اپنی نیک نیتی ارشد شریف کے کیس میں دکھائی ہے جو ان کو بتایا, لیکن ارشد شریف ملک چھوڑنے کو تیار نہیں تھا آخری وقت تک, مجھے پتا ہے. اس کو ڈرا دھمکا کے مجبور کیا کہ تم یہاں تمہارا سا کچھ اور ہو جائے گا